بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا، دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو جلدی کھٹا نہیں ہوگا، الٹا مت سوئیں دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے، جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس دن جسم میں درد نہیں ہوگا، ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے، لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے، امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جو آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا، بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے، بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے، نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا، جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی، کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کے لیے کیلا کھائیں، انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں، لکڑی کا کنگھا استعمال کرو بالوں میں چمک آ جائے گی بال مضبوط ہو جائیں گے، پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ پانی میں لیمبو ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ، کھجور کھاؤ یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے کمر کو مضبوط کرتی ہے، بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے، جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے ورزش نہیں کرتے کوئی محنت والا کام نہیں کرتے ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہے، اسٹرابری کا جوس پیو یہ خون کو صاف کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے، غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے، مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے، معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کا مسئلہ ہو تو معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں اس میں پسی ہوئی کالی مرچ زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں بہت مفید ہے معدہ خراب نہیں ہوگا، دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں، کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو فوری علاج کروائیں، شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں روزانہ ورزش کریں، یادداشت بڑھانے والی غذائیں، روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں، روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں، روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں، پودینے کی چٹنی کا زیادہ استعمال کریں، دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے، چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، لمبے ناک والی عورت کا دماغ تیز ہوتا ہے، سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے، جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے، جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں، جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں، بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام آتا ہے، چنے کی دال ابال کر اس کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں، کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، جو عورت ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے، روزانہ یوگا کرنے سے آپ کی پیٹ کی بیماریاں شوگر جیسی بیماری سے نجات مل سکتی ہے، رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا، ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے، رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگا لو، پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے مالش کریں کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ روح کا انسان سے، سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو ایسے میں ناک میں تیل لگا لیں، مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں، دانے کی کمزوری ہو جائے نہار منہ دہی کے اندر اسمگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لو، چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل پیش آئے گی، سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی، پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی، امراض معدہ میں اس وقت سب سے بڑا مرض معدے کی گیس ہے، لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے،
اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ اڑکے سونف 1 کپ اوپر سے پی جائے سونے پر سہاگے کا کام کر دیتا ہے۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی افتتاح کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی افتتاح کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو جوتے اتار کر بیٹھو تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے، محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ جو ہر چیز رکھ کر بھول جائے ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو 21 بار پڑھے۔ وزن اور پیٹ کو کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کا 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی، پیٹ کی چربی کو تیزی سے کم کرتا ہے۔ ایسا گھر جس میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پیشاب کے قطرے آئیں سونف اور الائچی کا پانی پی لو۔ جو عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں ان پر بھوک جلدی حاوی ہوتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آئے دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈال لو، کچھ دیر الٹا چلو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لکوریا کا مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھائیں۔ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کریں۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر کسی رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحوں کی تسبیح پڑھیں۔ نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہوتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنا ہے، کلونجی کا پانی ابال کر پلا دیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا انسان کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، اوپر سے چند دانے انجیر کھاؤ تو سمجھ لو بوڑھے بھی ہو جاؤ طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے اولاد نیک ہو تو وہ اپنے شوہر سے حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہو۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ اگر عورت چاہتی ہے شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ بچے کا کوئی بھی الٹا نام نہ رکھیں۔ بچہ اداس نظر آنے لگے وجہ پوچھیں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے سونف کھا لو۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھایا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت بکری کا گوشت کھائے، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دل کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں پہلے اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی 1 ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ شامل کر کے پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے لمبے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کریں، جلد ہی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظوں کی تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ دوسرے دن تلبینہ کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت پیش نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہوں تو رات کو 1 گلاس پانی میں کشمش کے چند دانے ڈال اس کا بچا ہوا پانی پی لیں، 1 ماہ ٹوٹکا کریں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آئے، انار کا جوس پئیں۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا نیند اچھی آئے گی۔
کھانا کھانے سے قبل گڑ کھائیں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے، آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ اگر سوتے وقت ہراٹے آتے ہیں، رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو مار پیٹ سے کوئی بھی چیز سکھائی جاتی ہے، وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں تو وہ بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے ایک لیمبو نہانے والے پانی میں نچوڑ دینے سے مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کہکہ لگانا نہایت مکروہ اور بری بات ہے۔ دھنیا کے پتے کو ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے سے اکثر لوگوں کے بال خشک ہوتے ہیں۔ ایسے میں سر دھونے کے بعد عرق گلاب لگائیں، بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت کا چھڑکاؤ کریں۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگاتا ہے، اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا رزق بڑھتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو خشک پھل خوبانی اناناس کھاؤ۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دیں، بلکہ صبر تو یہ ہے لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، نہار منہ نیم گرم پانی پی لو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلائیں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت چاولوں کا زیادہ استعمال سے پیٹ لٹک جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلدی حاوی نہیں ہوتا۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو چہرے پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں، کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال مت کریں۔ پانی میں پھٹکری شامل کر کے نہانے سے جسم سے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں اور گوشت میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، جلد میں نمی پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل معدے کے افعال کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیں، اس سے نزلہ زکام دور ہو جائے گا، دماغ میں تری آ جائے گی۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا رس بہترین چیز ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے تمام مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتے کے اندر روٹی کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ اگر منہ پاک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں، 1 سے 2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو، سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کریں۔ اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ مصیبتوں کا حل چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے، یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل کا استعمال نہ کرنے سے آپ کی یادداشت کمزور نہ ہوگی۔ کھانے کے بعد 15 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ بینگن کو جلا کر اس کی راکھ شہد میں شامل کر کے بواسیر کے مسوں پر لگائیں، مسے خشک ہو کر گر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص غیر ضروری باتوں پر ہنستا ہے تو وہ شخص ذہنی طور پر اکیلا ہوتا ہے۔ اگر آپ مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ دانت میں درد ہو، چٹکی بھر میٹھا سوڈا، چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے درد پر لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ کلونجی پانی میں ابال کر رات کو سونے سے پہلے پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس نے اپنا تعلق حضور اکرم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں یا گزر جاتے ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ عروج کے وقت تو اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کبھی کبھی رشتے میں فاصلے اچھے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی عزت باقی رہتی ہے۔ ضد سے حاصل ہونے والی خواہش بندے کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی نمک یا کوئی کھانے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتوں کو ہمیشہ جاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اس طرح بستر اور کپڑے کو بھی جاڑ کر استعمال کرو۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں، صحت بخشتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ کنپٹی پر انگوٹھا رکھیں، دماغ فریش ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کرتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچ استعمال مت کریں، اس سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ صورت انعام جس مریض پر پڑھی جاتی ہے اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اچھے خوبصورت لباس پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے سے دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش ہوتی ہے، دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ڈال کر پی لو، حافظہ تیز ہوگا۔ اگر آپ کو کسی کے غصے سے ڈر لگتا ہے، اس کا غصہ بہت شدید ہے، اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا سا گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو، چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیمبو کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ بچے کو بد ہضمی ہو جائے، پودینے اور سونف کے پانی کو ابال کر پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جس دن اس کی پیدائش کا دن ہو۔ طاق دنوں میں، طاق مہینوں میں، طاق سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدے کا اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیمبو چاٹ لو، موٹاپا نہیں آئے گا۔ بہانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، انار کا جوس اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، کیونکہ آخری نوالے کے اندر شفا موجود ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا جوس پینا مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا جوس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہیں، بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیمبو کا رس اور تیل شامل کریں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں، کالے چنے کھائیں۔ بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔
ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔